ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ 21 جون کو سورج گرہن ہوگا، بالخصوص پاکستان میں بھی دیکھا جائے گا اور یہ بڑا شدید گرہن ہوگا۔ اس سلسلے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ جب یہ بے نور ہو جاتے ہیں تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام نے ان حالات میں کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ دیکھیے، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد من الناس۔ سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، یعنی کسی کی موت کا سبب اس کے گرہن کا نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا انہما، یہ دونوں سورج اور چاند آیاتان من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ان کو دیکھو، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فصلوا، اور تم نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ کا بیٹا ابراہیم، آپ کا لخت جگر، جب فوت ہوا تو اس وقت سورج کو گرہن ہوا، تو لوگوں نے یہ سمجھا اور لوگوں نے یہ بات کہی کہ سورج کو نبی مکرم کے بیٹے کی وجہ سے گرہن لگا ہے، تو آپ نے اس بات کو رد کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا۔ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت لا ينکسفان لموت احد من الناس، لا ينکسفان لموت ولا حیات ہی، کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ جب تم دیکھو سورج کو گرہن ہوا ہے تو تم کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا مظاہرہ کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ذکر کرو، استغفار کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب سورج گرہن لگتا آپ اعلان فرماتے، آپ نے اعلان فرمایا، صحابی کو کہا اعلان کرے، اس نے اعلان کیا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، ان الصلاۃ جامعہ، لوگو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ نماز کھڑی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن کی خبر سنی، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ ڈرنے لگے اور گھبرا کے آپ اٹھے اور مسجد نبوی میں آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے اعلان کروایا، نماز کسوف آپ نے ادا فرمائی، جس میں آپ نے بڑا لمبا قیام کیا، بڑا لمبا رکوع کیا، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع کیے۔ آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے کہا، لوگو یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی وجہ سے ڈراتا ہے۔ جب سورج گرہن لگے تم فوراً اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، ذکر اذکار کرو، استغفار کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا کی۔ ہمیں بھی نماز کسوف کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بڑا شدید ترین سورج گرہن لگے گا۔ صبح تقریباً یہ 9:30 10 بجے اور یہ پھر عصر تک رہے گا۔ میں تمام اہالیان پاکستان کو اور تمام اپنے بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، نماز کسوف کا اہتمام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان فرماتے تھے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ پھر آپ نے نماز کسوف ادا کی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کسوف 2 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی 2 رکعتیں ہیں، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، لمبا قیام۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی
تو قرات کی لمبی قرات آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، اور آپ نے رکوع فرمایا اور لمبا رکوع کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے قیام کیا، اور یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا کے اندر، پھر آپ نے رکوع کیا اور یہ رکوع پہلے قیام تھا، پھر آپ کھڑے ہوئے، سجدہ کیا اور ایک رکعت مکمل فرمائی، پھر آپ کھڑے ہوئے، جس طرح پہلی رکعت آپ نے ادا فرمائی تھی اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی ادا فرمائی، اس میں بھی آپ نے لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، 2 رکعتوں کے اندر آپ نے 4 رکوع کیے اور 4 سجدے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر سلام پھیرا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ اکبر، صحابہ بیان کرتے ہیں آپ سجدے میں جاتے تو آپ گڑ گڑا کے روتے، آپ رو رہے تھے سجدے کے اندر، اللہ اکبر، آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے پھر فرمایا مجھے میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا ہے، میں ایک خوشہ پکڑنا چاہتا تھا، اللہ اکبر، میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا ہے، میں وہ بجھا رہا تھا اور آپ کو میں بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے قیامت آ گئی ہے، قیامت کا خوف میرے دل میں سما گیا۔ عزیز بھائیو، اس لیے یہ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ میں ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے عذابوں سے ڈر جائیں۔ اس لیے نماز کسوف کا مساجد کے اندر باقاعدہ اعلان کیا جائے، اس میں خواتین بھی شامل ہوں، خواتین بھی شامل ہوتی تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کسوف کی ادائیگی فرمائی تو باقاعدہ خواتین صحابیات بھی شامل ہوئیں۔ اس لیے میں یہ ترغیب دلاتا ہوں کہ صبح سورج گرہن لگے گا، تمام بھائی اور تمام مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں سما کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مسجد میں تشریف لائیں، اور ائمہ مساجد جو ہیں وہ نماز کسوف کا اہتمام کریں اور باقاعدہ نماز کسوف ادا کر کے خطبہ دیا جائے اور لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے اور اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں وعیدوں سے اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔